محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رب کریم کا بے انتہا فضل اور احسان عظیم ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیش بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ انسانی سماج میں، انسانی معاشرے میں اصلاح اتنی ضروری ہے کہ جتنا انسان کا کھانا پینا ضروری ہے۔ زندگی کے باقی رہنے کے لیے انسان کا کھانا پینا ضروری ہے، اسی طریقے سے انسانی سماج کے صحیح رہنے کے لیے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اصلاح معاشرہ کے بارے میں مختلف پروگرام میں، مختلف مجالس میں اور مختلف اوقات میں اور مختلف جگہوں پر بڑے بڑے لوگ، اچھے اچھے لوگ اپنی اپنی باتیں ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح یعنی کہ سماج کے سدھار کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز نقصان ہے۔ اس بارے میں بہت سارے لوگ مختلف پروگرام میں سے مختلف موقع میں آگاہ لوگوں کو کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے جو باتیں ارشاد فرمائی ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے کی صحیح اصلاح ہو سکتی ہے اور ایک اچھا انسانی سماج کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث کی تلاوت کی تھی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی ایک مومن آئینہ کی طرح ہے دوسرے مومن کے لیے۔ المؤمن اخو المؤمن، اور مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جملہ ایسا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جملے میں کئی باتوں کو ارشاد فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ایسی خصوصیت تھی کہ زبردست مثال کے ساتھ بہت سارے مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ اللہ کا وہ پیغمبر جو کبھی کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، کبھی کسی ٹیچر سے پڑھائی نہیں کی، کبھی کسی شاعر کے پاس نہیں بیٹھے، کبھی کوئی کتاب نہیں سیکھی اور کبھی پڑھنے کے لیے کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کبھی نہیں گئے، ایسا بندہ اللہ کا پیغمبر ایسی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ سن کر دنگ رہ جاتے ہیں کہ ایسی مثال کہ جیسے کوزہ بدریا، یعنی ایسے دریا جو کوزے میں سما گیا ہو، دریا ایسی جو ایک کوزے میں سما گیا ہو۔ ایک ایسا چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک چھوٹا سا سینٹنس جو بہت ساری باتوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے۔ بات میں ذرا غور کرنا، تفہیم میں تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی کہ بات سمجھنے میں، بات کی مثال دینے میں آسان ہو جاتا ہے، یعنی کسی بات کی مثال دینے سے بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہو جاتی ہے۔ اردو کے الفاظ ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا تو اللہ کے نبی علیہ السلام موقع موقع پر ایسی مثال دیتے تھے کہ صحابہ دنگ رہ جاتے تھے، کہ ایسی مثال کہ جس میں بہت ساری باتوں کو سمو لیتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ایک مومن آئینہ کی طرح ہوتا ہے دوسرے مومن کے لیے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مومن کو آئینہ سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟
آئینہ سے تشبیہ کیوں دے رہے ہیں؟ جب ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آئینہ کے اندر 3 خصوصیت ہوتی ہیں. آئینہ کے اندر 3 خاصیت ہوتی ہے. ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو صاف اور اچھا آئینہ ہوتا ہے، جو آئینہ اچھا ہوتا ہے وہ بے داغ اور صاف ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو بے داغ اور صاف دل کا ہونا چاہیے، جس کے دل پر، جس کے قلب پر کوئی داغ نہ ہو، دل میں بغض، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، دشمنی، حسد، جلن، یہ سب کچھ نہ ہونا چاہیے، بلکہ دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے. ایک مومن کی یہ صفت ہے، اسی لیے کہا کہ مومن کو آئینہ کی طرح ہونا چاہیے. دوسری خصوصیت آئینہ کی یہ ہے کہ آئینہ کے سامنے جب کوئی انسان کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کے داغ اور اس کے چہرے کے اندر جو چیز لگی ہے اس چیز کو پورا واضح کر دیتا ہے، بتلا دیتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کی کوئی غلطی نظر آئے، اپنے مسلمان بھائی کا کوئی گناہ پتہ چلے تو اس کو سامنے بتلائے، یعنی اس کا اظہار کرے کہ دیکھ میرے بھائی، تیرے اندر یہ کمی ہے، تیرے اندر یہ کوتاہی ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے، تو یہ گناہ کا کام کر رہا ہے. جس طریقے سے آئینہ انسان کو بتلا دیتا ہے. اسی طریقے سے آئینہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آئینہ اس وقت تک انسان کے چہرے پر لگے داغ کو بتلاتا رہتا ہے جب تک انسان آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطی کو ہمیشہ بتلاتے رہے، گناہ پر ہمیشہ ٹوک اور روک کرتا رہے جب تک اس کے اندر یہ غلطی پائی جائے. جب تک مسلمان ہمارا کوئی بھائی اس کے اندر وہ غلطی جب بھی پائی جائے، جب تک پایا جائے تب تک اس کو سمجھاتے رہے اور اس کو روکتے رہے. اور ایک چوتھی خصوصیت آئینہ کی یہ بھی ہے کہ جو انسان آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ آئینہ اس کی غلطی اور اس کے چہرے پر جو لگے داغ کو بتلاتا ہے، صرف اسی کو بتلاتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں بتلاتا ہے. تو اسی طریقے سے مومن کی یہ خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی کو دیکھے تو اسی کو روک ٹوک کرے، اسی کو بتلائے، اس کی بات کسی اور کو نہ بتلائے، اس کی غلطی، اس کا گناہ کسی اور کو شیئر نہ کرے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن کو دوسرے مومن کے لیے ایک آئینہ کی طرح ہونا چاہیے، یعنی کہ آئینہ کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک مومن بندے کو رہنا چاہیے. وَيَكُفَّ عَنْهُ زَيْعَتَهُ، اور نقصان کو بتلائے، یعنی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہمدرد بنے، اس کو کیا نقصان پہنچنے والا ہے، اس کو کیا تکلیف ہونے والی ہے، اس سے آگاہ کرے. اب تکلیف 2 طرح کی ہے، ایک تو وہ گناہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانے کی وجہ بن سکتی ہے، اور دوسری تکلیف دنیا کی تکلیف ہے. تو دونوں نقصان سے آگاہ کرے، یعنی گناہ کا کام کر رہا ہے تو بھی آگاہ کرے، اور اگر دنیا کا کوئی نقصان یا اس کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے اس سے بھی آگاہ کرے، اس سے بھی باخبر کرے. اور فرمایا وَيَحُوتُهُ مِن وَرَائِهِمْ، یعنی ایک مسلمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کے سامنے اس کی غلطی کا اظہار کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کی پاسبانی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا خیال کرتا ہے. اور ہمارے زمانے میں حالات یہ ہے کہ سامنے تو عزت کا خیال کیا جاتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے عزت کو اچھالا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے عزت کو
داغدار کیا جاتا ہے، پیٹ پیچھے ذلیل کیا جاتا ہے، جو ایمانی صفات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں صاف طور سے ارشاد فرما دیا کہ ایک اچھا مومن وہ ہے کہ جو سامنے انسان کو اس کی غلطی کا اقرار کرے، اس کی غلطی بتلائے اور پیٹ پیچھے اس کی عزت کا خیال کرے۔ لیکن ہمارے زمانے میں اس کا الٹا ہوتا ہے کہ سامنے تو احترام کرتے ہیں، سامنے تو عزت سے پیش آتے ہیں، سامنے تو عزت کا خیال کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ اب دل کے سدھار کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتلایا جو اصلاح معاشرہ کے لیے اصل نسخہ ہے۔ سماج کے سدھار کے لیے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، موقع بموقع ہم لوگوں کے اسپیچ میں، پروگرامز میں وغیرہ وغیرہ جگہوں پر ہم سنتے رہتے ہیں سماج کے سدھار کے لیے کون سی باتیں ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سماج کے سدھار کے لیے ایسی بنیادی اور ایسی بیسک باتیں ارشاد فرمائی کہ جس کو اپنانے سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں تو ان ساری باتوں سے ہم سماج اور معاشرے کو خالی پاتے ہیں، بالکل عاری پاتے ہیں اور بالکل اپاہج پاتے ہیں۔ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ کے طریقے تعلیم کو اور آپ کے پیغامات کو دل سے اور قلب سے ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ اگر دل سے ایکسپٹ کرتے، اگر مانتے تو پھر آج ہمارے سماج کی صورت اور ہمارے سماج کا حال کچھ الگ ہی نظر آتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ یہ بات سمجھ لو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مومن کو دوسرے مومن کا بھائی بتلا دیا تو اب جھگڑے میں، فساد میں، دشمنی میں صلح کا کام کرنا یہ نیک کام میں سے ہوگا۔ اور فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب ہمارے معاشرے میں کبھی دو بھائی میں لڑائی ہو، جھگڑے ہو، آپس میں دشمنی ہو تو وہاں پر صلح کرنا، ان دونوں کو ملانا، یہ قرآن کے مطابق ہے، یعنی کہ یہ نیک کاموں میں سے ہے، ایک ایمان والے کے صفات میں سے ہے۔ لیکن دونوں کو اور زیادہ لڑوانا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر ملا کر جھگڑا کروانا، کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے ماچس کی تیلی کا کام وہ کرتے ہیں، ان کو جھگڑا دیکھنے میں مزہ آتا ہے، فساد دیکھنے میں مزہ آتا ہے، ایک دوسرے کو لڑائی کرے مارے تو دیکھ کے تالی پیٹتے ہیں، مزہ آتا ہے، ہاں اچھا انجوائے کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے، یہ جانور کا کام ہے۔ مومن کا کام، ایمان والے کا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ ایمان والا بھائی یہ چاہتا ہے کہ دونوں لڑائی ختم کر کے آپس میں مل جائے، وہ جھگڑا نہیں چاہتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان اصلاح ہو، بھائیوں کے درمیان محبت ہو، سماج کے لوگوں کے اندر آپس میں محبت ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اس بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی کہ ایک دوسرے کا حق کا خیال کرو۔ اگر ایک دوسرے کا حق کا خیال کیا جائے گا تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، لعلکم ترحمون، رحم کا معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی زمین پر بسنے والے انسانوں پر تم رحم کا معاملہ کرو گے، آسمان والا یعنی اللہ تبارک و تعالی رحم کا معاملہ کرے گا اور آپس میں محبت پیدا کرے گا۔
لیکن محبت چاہنے والے کو محبت ملتی ہے، دشمنی چاہنے والے کو دشمنی ملتی ہے، نفرت چاہنے والے کو نفرت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نفرت چاہتے ہیں، جو نفرت پھیلاتے ہیں، اب اس کا بدلہ، اس کا صلہ اس کو کیا ملتا ہے کہ وہ لوگ اسی سے نفرت کرنے لگتے ہیں جس کی وہ محبت چاہتے تھے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ یعنی کہ ایک انسان دوسرے لوگوں میں نفرت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، نفرت کو پھیلانا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اور اس کا صلہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے نفرت کرنے والے وہی لوگ ہو جاتے ہیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کر بھلا بھلا ہوگا، کر بھلائی تو بھلا ہوگا، برا کرے گا تو برا ہوگا۔ اب ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ نہیں بھائی، بھلائی کا بدلہ بھلائی نہیں ہے، آج کے زمانے میں بھلائی کا بدلہ برائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، بہت بار سنا ہوگا بلکہ، کہ بھلائی کا بدلہ آج کا زمانہ میں بھلائی نہیں رہا۔ تو یہ کیوں بولتے ہیں؟ یہ بات اس لیے بولتے ہیں کہ وہ سمجھنے میں مسٹیک کرتا ہے۔ وہ ایسا سمجھتا ہے کہ بھلائی ہم کسی کے ساتھ کریں گے، کسی انسان کے ساتھ، تو وہ ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ساتھ اگر ہم بھلا کریں گے تو اللہ بھلا کرے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہم کسی بات کو صحیح ڈگر سے سمجھتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، لیکن اگر ہم سمجھنے میں مسٹیک کرتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوتا ہے اور پھر ہم الٹی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ بھلائی کر بھلا ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ کسی انسان کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں گے، کسی انسان کی مدد کریں گے، کسی انسان کا ہیلپ کریں گے تو اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے اور وہ ضرور دے گا، وہ ضرور دے گا۔ لیکن ہم چونکہ بھلائی کا بدلہ ہم مخلوق سے چاہتے ہیں، انسان سے چاہتے ہیں، جب ہم بھلائی کا بدلہ انسان سے چاہتے ہیں تو جب وہ وقت پر نہیں ملتا ہے اور وہ انسان ہمارا کام نہیں آتا ہے تو پھر ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار بھلائی کا بدلہ بھلا نہیں ہے، بھلائی کا بدلہ برائی ہے، ایسا سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے میں مسٹیک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر احسان کی بات، 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے احسان کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب اصل میں نیکی ہوتی ہے، یعنی نیک کام کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو کون ہے احسان کرنے والے لوگ؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے نیک کام کرنا، جو اللہ کے ساتھ نیک راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ احسان کرنے والا ہے۔ جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی احسان ہے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام، وہ احسان کرنے والے۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم نے کسی بھائی کی مدد کر دی، کسی بھائی کو کوئی ضرورت پڑی، پیسے دے دیے۔ اب ہمارے اوپر جب کوئی مصیبت کا وقت آیا اور وہ بھائی نہیں آیا، ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو اس کے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کیا اور اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو ہو سکتا ہے اس بھائی کو کچھ مجبوری ہو۔ آپ نے جو احسان کیا کسی کے اوپر، وہ احسان کیوں کیا؟ یہ سوال ہے۔ یہ احسان اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آپ نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ دوسرے وقت میں ہمارا کام آئے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے وقت میں وہ ہمارا کام آئے، تب تو پھر یہ آپ کا سوچنا غلط ہے، تب تو پھر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے۔
اگر کسی کو ہم کوئی چیز ہدیہ کرتے ہیں، ہدیہ کا مطلب سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہدیہ گفٹ کرتے ہیں، کسی کو تحفہ دیتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کو ہم نے مان لو کہ یہ واچ کسی کو دے دی ہدیہ، تو اب دینے کے بعد جس کو دیا وہ مالک بن گیا، دے کر بھول جانا ہے، اب آپ اس کا مالک نہیں رہے، دے دیا تو دے دیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی کچھ احسان کا معاملہ کرے، وہ بھی کچھ دے آپ کو، ہاں دینا چاہیے، وہ الگ بات ہے، اس کو بھی کچھ ہدیہ بعد میں کرنا چاہیے، یہ ایک دوسرے کے لین دین کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، ہدیہ دینے اور لینے کا۔ لیکن اگر وہ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی فرض ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی بعد میں کوئی ہدیہ کرے آپ کو۔ جیسے کہ شادیوں کے اندر یہ رواج ہے، یہاں کا معلوم نہیں مجھے، کہیں پر کچھ پیسے وغیرہ یہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، تو اب اس کے اوپر امید رکھتے ہیں کہ میری شادی میں بھی وہ دے، اگر وہ نہیں دیا تو اب بوال کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی آپ یہ ہدیہ کے طور پر دے رہے ہیں، آپ یہ گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں، تو دے کر بھول جانا ہے، اس کا بدلہ نہیں چاہنا ہے۔ دوسرے وقت میں اس کا بدلہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ ملے، تو یہ سمجھنے میں مسٹیک ہو رہا ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہدیہ دے کر مانگنے والا اس کتے کی طرح ہے، دیکھنا بات پر غور کرنا، اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے، جو قے کر کے اس کو چاٹتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھنا پڑے گا۔ ایک کتا ہوتا ہے جو بہت زیادہ کھا لیتا ہے، لالچ میں آ کے بہت زیادہ کھا لیتا ہے، ذرا بات کو غور سے سنو۔ ایک کتا جو بھوکا رہتا ہے وہ لالچ میں بہت زیادہ کھا لیتا ہے، تو اب اس کو قے آتی ہے، الٹی کرتا ہے۔ پھر جب وہ کتا الٹی کر دیتا ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ ارے یار میرا تو پیٹ کا بہت سارا کھانا تو ضائع ہو گیا۔ وہ لالچی ہوتا ہے، سوچتا ہے میرا بہت سارا یار زمین پر گر گیا، پھر وہ دوبارہ اس کو چاٹنے لگتا ہے، اسی قے کیے ہوئے کو۔ تو وہی انسان ہے جو ہدیہ دے کر، کسی کو تحفہ دے کر اس سے مانگتا ہے، یعنی پہلے تو دے دیا، اب پھر سوچتا ہے کہ نہیں یار میرا اتنا چلا گیا، افسوس کرتا ہے اور اسے مانگنے کی مانگ کرتا ہے، یا پھر دوسری بھلائی اس سے چاہتا ہے۔ تو احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ جب آپ نے کسی بھائی کے ساتھ احسان کا معاملہ کر دیا تو اس کا بدلہ اب اللہ سے چاہنا ہے، اس احسان کو جتلانا نہیں ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ تو احسان جتلانا کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے اور کن کن صورتوں سے احسان جتلایا جا سکتا ہے، یعنی انسان اپنے کون کون سے کاموں سے یا کون کون سی باتوں سے احسان جتلاتا ہے جس سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ان ساری باتوں کو پوری تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔